نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جملہ ہم نے شروع کیا اور جملے کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کم از کم دو اجزاء، مبتدا اور خبر۔ مبتدا نصب کے لحاظ سے معرفہ، خبر نصب کے لحاظ سے نکرہ۔ مبتدا اعراب کے لحاظ سے حالت رفع، خبر اعراب کے لحاظ سے حالت رفع، جبکہ جنس اور عدد میں خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہوتی ہے۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی ٹوٹل 7 ہے، ہم نے 5 پڑھی تھی۔ 5 میں سے ہم نے 3 اس میں علم، اس میں اشارہ اور اس میں ضمائر، ان تینوں کو ہم نے مبتدا بنا کے استعمال کیا۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اشارہ کو استعمال کیا تھا اور اشارے کے حوالے سے جب ہم نے اشارہ پڑھا تو ہمارے سامنے مخلوقات کے حوالے سے اسم کی 2 کیٹیگری ہمارے سامنے آئی۔ ایک جس کو ہم عاقل کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم غیر عاقل کہتے ہیں۔ عاقل کے اندر انسان، جنات اور فرشتے آتے ہیں، غیر عاقل میں اس کے علاوہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس کے لیے اشارہ بھی واحد مونث استعمال ہوگا، اس کی خبر بھی واحد مونث استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں آئیں گی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے پتہ چلے گا تو آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج ہم جو اقسام ہم نے پڑھی تھی 5 ہم نے پڑھی تھی، اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، اس کے بعد اس میں موصولہ۔ اس میں موصولہ کے حوالے سے سمجھ لیں ایک بات کہ اس میں موصولہ کبھی بھی اکیلا کچھ بن کے نہیں آتا، اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں موصولہ کو ہم ابھی فی الحال نہیں کریں گے۔ اس میں موصولہ جب ہمارا اسم اینڈ ہو جائے گا تب میں آپ کو اس میں موصولہ کا استعمال بتاؤں گا۔ تو اس میں موصولہ کو ابھی آپ پینڈنگ رکھیں، بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ معرفہ ہے۔ تو جو 5ویں اور آخری ہمارے پاس اقسام رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے معرف بالنام۔ معرف بالنام کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنا دو۔ ایک تو معرفہ وہ ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، جیسے اس میں علم ہے، اس میں ضمائر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصولہ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ معرفہ ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اسم کو آپ نے معرفہ کرنا ہو، کسی نکرہ اسم کو معرفہ کرنا ہو، اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں۔ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو جو نکرہ اسم ہے، نکرہ اسم واحد کی جو پہچان ہے وہ تنوین ہے، اس کی تنوین اس کی ڈراپ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ الف لام کے حوالے سے کہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین کو واحد اسم میں تنوین قبول نہیں کرتا اور حالت جر بھی قبول نہیں کرتا۔ حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب الف لام اگر کسی غیر منصرف اسم پہ داخل ہو جائے تو پھر وہ حالت جر کو قبول کر لیتا ہے۔ الف لام کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ الف لام کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ الف لام کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، یعنی اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں آئے گا، لیکن اگر اسے ملا کے پڑھیں گے، اگر پیچھے کسی لفظ سے ملا کے پڑھیں گے تو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اور الف لام کا جو لام ہے یہ لام تعریف کے لیے آتا ہے۔ الف لام کو پڑھنے کے لیے حوالے سے بھی 2 چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جسے ہم حروف قمری کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے حروف شمسی کہتے ہیں۔
حروف قمری ان کو کہتے ہیں کہ جن کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں یا الگ سے بھی پڑھیں تو اس کا نام جو ہے وہ پڑھنے میں آتا ہے، لیکن حروف شمسی کے اندر جو ہے وہ اس کا نام پڑھنے میں نہیں آتا۔ ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو حروف شمسی ہوتا ہے اس کے پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید آپ داخل کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے الف لام کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ معرف باللام ایسا نکرہ اسم، کوئی بھی نکرہ اسم ہو، اس کو اگر معرفہ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ معرف باللام یعنی اس کے اوپر الف لام کو داخل کرتے ہیں۔ معرف باللام اور معرفہ کا جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ معرفہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، جبکہ معرف باللام وہ معرفہ ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ نہیں ہے، کسی نکرہ اسم سے وہ کنورٹ کرتے ہیں آپ معرفہ۔ اب انشاءاللہ ہم کچھ جملے کریں گے اس حوالے سے تاکہ آج انشاءاللہ آپ کو یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے لڑکا نیک ہے۔ جی جناب، جی عاصم صاحب، لڑکا نیک ہے، لڑکے کی بات ہو رہی ہے، اپنے اوپر مت لے لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عاصم صاحب، لڑکا نیک ہے۔ لڑکا نیک ہے، جی، لڑکے کی عربی اس کی بنے گی ولد صالح۔ ولد صالح، لڑکے کی عربی ولد صالح۔ آپ نے کہا ولد صالح۔ اب میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ولد کو آپ نے کیا مبتدا بنایا؟ جی سوری، سمجھ نہیں آئی آواز کی، کیا کہ میں کہہ رہا ہوں ولد کو آپ نے مبتدا بنایا نا؟ جی 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 ولد کو آپ نے مبتدا بنایا نا سر؟ جی جی تو مبتدا کس حالت میں ہونا چاہیے؟ مبتدا کی وسعت کیا ہونی چاہیے؟ معرفہ۔ معرفہ، تو اس کو معرفہ کریں، نکرا ہے نا؟ اچھا اچھا، یہ ولد ویسے نکرا ہے تو الولد ہوگا۔ الولد الولد نہیں، الولد جو ال کے ساتھ تنوین پر غائب ہو جائے گی۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، الولد، الولد، لڑکا نیک ہے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، آپ نے معرفہ کرنا تھا، نکرہ اسم تھا، ولد نکرہ اسم تھا، معرفہ کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ الف لام اس پہ داخل کیا، ٹھیک ہے؟ الف لام جب داخل ہوا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ جی ایک بات، بدر اقبال، رجل صالح، جی آدمی نیک ہے۔ الرجل صالح۔ زور سے بولیں سر، جی جی دوبارہ بولیں۔ الرجل الرجل جی صالح، صالح، صالح۔ اچھا، آپ نے اس کو کیا پڑھا؟ الرجل پڑھا کہ الرجل پڑھا؟ اللہ
الرجل الرجل پڑھا کہ الرجل پڑھا؟ الرجل الرجل پڑھا. لام اس کا پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ حروف شمسی ہے. تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر تشدید لگا کے اس پر فتح کر دیں گے الرجل. یہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑی, یہاں آپ نے کیا الولد, یہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑی, لیکن یہاں آپ کو ضرورت پڑ گئی, یہاں آپ کو ضرورت پڑ گئی. یہاں آپ کو ضرورت پڑ گئی. ہاں جی فرزانہ بار اقبال, حکم پوچھ لو. سر ایک سوال کر سکتی ہوں میں؟ دو کریں گی. جی یہ ویسے آپ نے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ اور دونوں کی رفعی حالت سیم ہوتی ہے, تو جب آپ نے الرجلو کے ساتھ صالحون لکھا تو صالحو تو نہیں لکھنا ضروری, دونوں کی حالت تو سیم ہے, لیکن تنوین صرف اس کی ٹوٹی ہے الرجلو کی, صالحون کے ساتھ دو پیش ہیں, تو یہ اسی طرح ہی سے آئے گا, صالحو تو نہیں. نہیں, آپ اپنا سوال پہلے صحیح کریں, سوال صحیح کریں. آپ کے سوال میں مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے, تشفی ہوگی تو میں آپ کو جواب دے سکوں گا. اچھا, جو میں آپ کا سوال سمجھاؤں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شاید آپ مجھے بتا دیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ الرجل کے ساتھ تو ایک پیش آ رہی ہے, صالحون کے ساتھ دو پیش آ رہی ہے, یہ سوال ہے آپ کا؟ جی یہی سوال. ٹھیک سوال. اچھا دیکھیں, آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ حالت رفع کیا ہے, یہ تو ہم نے جی پہلے دن بتایا تھا کہ حالت رفع کیا ہے, ایک پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی. جی بالکل چلائے گی صحیح. تو حالت رفع. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ دونوں حالت رفع میں, نہیں نہیں کوئی اس میں تو کوئی پرابلم پرابلم نہیں. اب صرف پرابلم آپ کو یہ تھا کہ مبتدا کے ساتھ ایک پیش آ رہی ہے اور خبر کے ساتھ دو پیش آ رہی ہے. جی جی جی. اچھا, اب مبتدا مجھے بتائے, مبتدا پہ کیا داخل ہے؟ معرف بالنام داخل ہے. جی جی الف لام. الف لام جب داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تنوین کو کھا جاتا ہے. ٹھیک. تنوین کو وہ کھا جاتا ہے. بیسیکلی تو تھا رجل, جی ایک مرد. الف لام خاص کر دیا آپ نے تو پھر رجلو ہو گیا. الف لام جب آئے, الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. صحیح صحیح بالکل. الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. چلے آپ موجود ہیں تو پھر آپ اس کو کریں. دروازہ کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے. کھلے کی عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے مفتوح. مفتوح. جی, دروازہ کھلا ہے. الباب مفتوح. الباب مفتوح. الباب مفتوح. اس کی انالیسس بھی کریں آپ کیا؟ انالیسز مطلب میں سمجھی نہیں, یعنی یہ الباب کیا ہے؟ غیر عاقل نہیں, الباب کیا ہے؟ دروازہ. یہ تو یہ واٹر کولر تو آپ کو ہوا, لیکن میرے پاس ایک اور واٹر کولر ہے, میں اس کو آپ کو بعد میں دینا چاہوں گا. الباب کیا کیا کس طور پہ آیا ہے؟ قمری. نہیں, کمری کو ہٹا دیں تھوڑی دیر. مبتدا ہے, مبتدا اس کی خبر مبتدا بن کے آیا. الباب کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا بن کے آیا. آپ کہیں الباب مبتدا, اور مفتوح کیا ہے؟ خبر. خبر. اور پھر آپ کہیں مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. کون سا جملہ اسمیہ بنے جی؟ معرب باللام. نہیں, جملہ اسمیہ آپ کو پتا جملہ دو قسم کے ہوں گے. ایسا جملہ جس سے آپ کو خبر معلوم ہو وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے, اور ایسا جملہ جس سے کوئی طلب معلوم ہو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. یہ تو خبریہ ہی لگ رہا ہے. زبردست. جملہ اسمیہ خبریہ. جزاک اللہ خیر. جی جناب.
کھڑکی بند ہے, کون کرے گا؟ کھڑکی بند ہے, بند کو کہتے ہیں مغلق. جی کھڑکی بند ہے. جی السلام علیکم, میں اس کو کر دوں. النافذۃ مغلقۃ. جی کون کہہ رہا تھا؟ مرغوب سر. النافذۃ مغلقۃ. دوبارہ بولیں سر, آواز نہیں ہے. سر النافذۃ مغلقۃ. النافذۃ مغلقۃ. کھڑکی بند ہے, کھڑکی بند ہے. میں آپ سے ایک اور کہتا ہوں. جی کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ سے پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. ٹھنڈ کو کہتے ہیں, الماء بارد. ٹھنڈ کو کہتے ہیں ٹھنڈ. ٹھنڈ کو کہتے ہیں ٹھنڈ. بارد. بارد. مویا بارد. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کلاس میں کرا رہا تھا, میں نے کہا پانی ٹھنڈا ہے, ایک صاحب نے کہا الپانی ٹھنڈن. یہ میں بتاؤں. جی سر بتائیے. الماء الماء بارد. الماء بارد. بارد. آپ اس میں گرامی سر؟ جی کامران کہتے ہیں مجھے. کامران صاحب. چلے کامران صاحب آپ سے ایک اور کرتا ہوں بغیر لکھے. اچھا. بغیر لکھے. چائے گرم ہے. چائے گرم ہے. چائے گرم ہے. اچھا. چائے کو کہتے ہیں شائی. چائے کو کیا کہتے ہیں؟ الشائی. 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 الشاء. الشاء. گرم کو کہتے ہیں ہار. گرم کو کہتے ہیں ہار. ہارون. ہارون. الشایون ہارون. چائے گرم ہے. ایک اور کریں. چائے تو پی لی. چائے پیتے ہیں آپ نہیں پیتے؟ ابھی تو گرم. چائے پیتے ہیں کہ نہیں پیتے پہلے بتائیں. جی جی بالکل چائے پیتے. اچھا آپ کو قہوہ پلاتے ہیں. قہوہ گرم ہے. القہوہ. القہوہ. کرتے رہے گھبرائے نہیں. ہارون. ہارون. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, عربی زبان میں قہوہ جو ہے نا مؤنث ہے. چائے جو ہے نا وہ مذکر ہے اور قہوہ جو ہے مؤنث ہے. بولتا القہوہ حارتن. حارتن. عربی زبان میں چائے جو ہے وہ مذکر ہے جبکہ قہوہ جو ہے وہ مؤنث ہے. جی جناب طلعت جی کدھر ہیں آج؟ جی جی موجود ہیں آپ؟ وعلیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے
किताबें नई हैं, किताबें नई हैं। किताबें नई नई हैं, नई है। चलें पुरानी कर लें, नई को क्या कहेंगे अरबी नई को में? जदीद, नई पुरानी का कदीम। अल अल अच्छा किताबें, पहले तो मुझे बताएं वाहिद है अल मुसन्ना कुतुबु। या जमा? अल कुतुबु जी, अल जमा है जी, अल कुतुबु। कुतुबु जदी पुरानी करनी है नई करनी, पहले ही बता दें। आपको किताबें नई चाहिए या पुरानी चाहिए? अगर नई चाहिए तो जदीद है और पुरानी चाहिए तो कदीम है। जो बनाना चाहे बनाए, खुली इजाजत आप। अल कुतुबु सर वो मेरे ख्याल में उनका इंटरनेट अनस्टेबल था, वो लेफ्ट हो गया सर। अच्छा वो ड्रॉप हो गई, चले जी कोई और कंप्लीट करे। सुल्तान साहब जी सर, कहना चाह रहे हैं। अल कुतुबु जदीदतुन, सॉरी मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गया अल था। कुतुबु दोबारा जदीदतुन। करें, चलें अब आप दोबारा करें। अल कुतुबु अल कुतुबु जी जदीदुन। जदीदुन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सवाल है आपसे। जी आपने इसको कहा जदीदुन, ठीक है, यही कहा ना आपने, जी जी जदीदुन। अच्छा अल कुतुबु तो जमा है, ठीक है जी, और हमने ये कानून जी पढ़ा है कि जिन्स और अदद में, जिन्स और अदद में खबर जो है वो मुब्तदा की पैरवी करती है, तो फिर खबर भी जो है वो जमा में आनी चाहिए, जदीदूना आना चाहिए ना? जदीदुना। हाँ जी जदीदुना। नहीं, जुदुदुन। जदीदून आना चाहिए ना, मिसाल के तौर पर। अब सवाल ये है, आपको याद है मैंने आपसे भी दोहराया भी था और पिछली क्लास में भी हमने किया था। जी 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 वो वाहिद मुअन्नस आना चाहिए। हाँ, जब भी गैर आकिल की जमा आएगी, किताब गैर आकिल है ना, तो इशारा भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा और खबर भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी। तो अब इसको वाहिद मुअन्नस में कन्वर्ट कर दें, क्या बन जाएगा ये? जदीद इसका मुज़क्कर है, मुअन्नस कर दें, इसको कैसे करेंगी? अल किताबतुन। नहीं, अल कुतुबु तो ऐसी रहेगा ना, खबर की बात करें। देखें, जब भी खबर गैर आकिल की जमा हो, गैर आकिल की जमा हो, तो इशारा भी वाहिद मुअन्नस आएगा और खबर भी वाहिद मुअन्नस आएगी। खबर का वाहिद मुअन्नस आएगी जब मुब्तदा जदीदतुन। होगा, जदीदतुन, जदीदतुन, जदीदतुन। अल कुतुबु जदीदतुन, किताबें नई हैं। ये पॉइंट हमेशा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत आगे तक चलेगा। जब तक आपने अरबी पढ़नी है, जब तक कुरान आपने पढ़ना है, आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसकी बहुत आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे। जी जनाब, सुल्तान साहब, सुल्तान साहब मौजूद? जी सर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे कहता हूँ कलम पुराने हैं, कलम कलम पुराने हैं, कलम पुराने हैं। कलम की तो जमा आएगी, अकलाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूं? अकलामुन, अकलामो, अकलामुन, अकलाम, अकलामो,
नहीं, अकलामो लिखूं, अकलामुन लिखूं, अल अकलामो लिखूं? अल अकलामो कदीमुन। अल अकलामो, ये खबर बताइए। पुराना पुराना है कदीम? कदीम क्या बोले? अल अकलामो कदीमुन। कदीमुन, कदीमुन। मुझे बताइए जो कदीमुन है ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। कदीमुन क्या है, मुज़क्कर के मुअन्नस? मुज़क्कर। मुज़क्कर है। कदीमुन क्या है, मुज़क्कर। अल अक़लामो क्या है, वाहिद है, अल अक़लाम मुसन्ना है कि जमा है? ये जमा है। कदीमतुन। जमा है। कौन सी जमा है? मोहन्नस। आकिल की जमा है कि गैर आकिल की जमा है? गैर आकिल। गैर आकिल। गैर आकिल की गैर जमा। आकिल। गैर आकिल की जमा होगी तो खबर क्या आएगी? वाहिद कदीमतुन। मोहन्नस। वाहिद मुअन्नस। तो क्या बन जाएगी ये? कदीमतुन। कदीमतुन, कदीमतुन। तुन। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें आप लोग। आगे भी आप इसके सामने कुछ और चीजें भी ऐड होंगी। जब भी गैर आकिल की है, ये मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। इसके अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर इसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजेस मिलेंगी। उस चेंजेस के बारे में अभी सोचना छोड़ दें आप, वो जब उसकी जरूरत आएगी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अभी आप मुख्तसर बस यही ध्यान में रखें कि जब गैर आकिल की जमा आए तो आपने इशारा हो या खबर हो, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई अशकाल हो तो पूछें। हाँ जी, किसी के पास एक सवाल है। जी सर। वो ये कि मतलब ये शायद मेरी नासमझी थी कि अभी तक मैं तो ये समझता था कि जब अल लग गया तो वो एक खास चीज के बारे में बात हो गई, जैसे अल किताब, तो वो उसका मतलब जी। यहाँ भी खास ही है एक्चुअली। देखिए लेकिन खास ये किससे, जहाँ आ गया किताबें, तो सही है। ये तो फिर बहुत सारी नहीं हो गई हाँ मतलब देखिए और बहुत सारी तो होगी, लेकिन हो सकता है कुछ खास किताबों की बातें होगी। देखिए कुछ कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखें। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बेसिकली अल क्या करता है, अल नकरा इस्म को मार्फा कर देता है। मार्फा होता ही क्या है आपको पता है? मार्फा हम कहते हैं कि मार्फा उसको कहते हैं कि जिसकी वुसअत बहुत लिमिटेड हो। जी। आपने जब अल किताबें कर दिया तो इसका मतलब है कि कोई मखसूस किताबें, हो सकता है ये किताबें सिर्फ अकाउंट्स के बारे में, तो आपने जो टोटल किताबों में जितनी वुसअत होगी उसमें से आपने उसको अलग करके अल किताब करके अल कुतुब करके आपने उसको खास जो है वो अकाउंट्स की किताब कर दिया, या हो सकता है मेडिसिन की कोई किताब कर दी, या आपने कोई इकोनॉमिक्स की किताब कर दी, या आपने कोई अहादीस की किताब कर दी, आपने उसको खास कर दिया। अलिफ लाम जो है ना वो अंग्रेजी का दा है, बस ये समझ लें आप। जी जी हाँ। दा और आ वाला जो डिफरेंस है ना वो नकरा और अलिफ लाम का डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखें तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, मुझे बताइए इस हवाले से कोई सवाल किसी के पास है? कोई जहन में कोई अशकाल है, कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं है, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा। अच्छा देखिए, हमने जब मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा पढ़े थे तो उसमें कुछ चीज ऐसी थी कि जो मैंने आपके सामने उस वक्त नहीं रखी थी, क्योंकि उस वक्त रखने का फायदा इसलिए नहीं था कि कंफ्यूजन पैदा होती। वक्त के साथ साथ चीजों को रखी तो चीजें बड़ी आसान होती। इस्म की जब हमने तारीफ की थी तो इस्म की तारीफ के अंदर हमने कहा कि ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, ये किसी चीज का नाम हो सकता है, ये किसी जगह का नाम हो सकता है, ये किसी शहर मुल्क का नाम हो सकता है, ये किसी की सिफ्त हो सकती है, ये किसी काम का नाम हो सकता है। अच्छा, जब हम सिफ्त की बात करते हैं तो सिफ्त भी मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती है। सिफ्त एक तो वो सिफ्त है कि जो किसी के इंसान के अंदर पाई जाती है, एक सिफ्त ऐसी है कि जो नॉन लिविंग चीजों में पाई जाती है।
عربی زبان میں جو کلرز ہوتے ہیں نا، کلرز، یہ بھی صفت کہلاتے ہیں. یہ جو رنگ ہے نا، یہ بھی صفت کہلاتے ہیں. اور یہ صفت کے جتنے بھی اوزان بنتے ہیں نا عربی زبان میں، یہ عموماً غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے اور یہ حالت جر کو قبول نہیں کرتے. آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر مذکر مؤنث پیرل چلتے ہیں، بالکل پیرل چلتے ہیں. تو یہ جو رنگ ہیں یہ مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں انگریزی میں جیسے بلیک ہے، تو بلیک جو ہے وہ مذکر عربی کے اندر بلیک کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ اسود. اسود. مذکر کے اندر اسود. مؤنث کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی کو اسود. سوداؤ. اب آپ دیکھیں سوداؤ کس وزن کے اوپر ہے، غور کریں ذرا. سوداؤ کو غور سے دیکھیں کیا بن رہا ہے. حمزہ سے پہلے الف اور پھر فتح. کیا چیز نظر آئی آپ کو؟ 5 روپے سے الف ممدودہ. الف ممدودہ. الف ممدودہ. تو مؤنث کے جتنے بھی رنگ ہیں یہ الف ممدودہ بیس پہ ہوں آپ کو نظر آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہے الف ممدودہ جو ہے وہ غیر منصرف. مذکر کے جو رنگ ہیں یہ بھی ایک وزن ہے، یہ ایک وزن ہے. میں اس وزن کا بھی نام لے کے آپ کو کنفیوز نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک وزن ہے. اس وزن پہ بھی جتنے اسم آئیں گے یاد رکھیے گا، اس وزن پہ بھی جتنے اسم آئیں گے وہ تمام غیر منصرف. ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتا ہوں. پہلے میں کلرز آپ کے ساتھ کر لوں، پھر میں آپ کو اس کا وزن اور اس کی ایگزامپل بھی بتاؤں. یہ بلیک ہو گیا. بلیک کے علاوہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ریڈ، لال رنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احمر. احمد. حرکت پوری پڑھنے کی کوشش کیا کریں بہت. اور آپ کو پتا ہے کہ اسم کی اصل جو حرکت ہے وہ حالت رفعی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ حالت رفعی کال کریں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ حالت نصب یا جر میں ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ اب اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے بنائیں. اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ ہمراؤ. ہمراؤ. اسی طرح سے میں آپ کو ایک کلر بنوں وائٹ. بیضاء. ابیض. بیضاء. جی کیا بنے گا؟ ابیض. 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 حرکت نہیں بولتے سر آپ کو پتا حرکت نہیں ہوگی تو برکت نہیں ہوگی. ابیض بیضاء. ابیض. ابیض داء. داؤ. بیضاء. میں آپ کو ایک کلر کہتا ہوں بلو. جی بلو کلر پتا ہے کس کو؟ قرآن میں آیا اس کا ورڈ. ازرق. جی آپ نے کیا بولا سر؟ اجرک نہیں بولا؟ ازرق. ازرقو. ازرقو. ادرکو. ازرقو. اس کا مؤنث بنائیں. زرقاؤ. زرقاؤ. ہمارے یہاں تو زرقا نام بھی ہوتا ہے سر. جی سر. اب آپ کو پتا چلا کہ وہ زرقا نام جس کے گھر میں وہ اگر چاہے تو آج سے اس کو زرقا کی جگہ نیلی بھی بلا سکتا. لو
وہ نیلا ہی ہے نا, وہ اگر چاہے تو آج سے اس کو نیلی بھی بلا سکتا ہے, کوئی یہ مسئلہ زال نہیں. ہے. جی سر. اچھا جی, ہرے کو کیا کہتے ہیں, گرین کو؟ اخضر. اکثر زار اکثر اخضر. اور اس کی مونس کیا ہوگی؟ خضراء. ایک اور کلر کر لیں, یلو کر لیں. جی, یلو کو کیا کہتے ہیں؟ احمر صفرا صفرا جی جی بولیں. اصفر اصفر. 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 اس کا مونس بنائیں. صفراء. اس کا بنے گا صفراء. صفراء. یہ چند ایک کلر ہے, کچھ کلر میں آپ لوگ ابھی میسج بھی کر دوں گا. مزید بھی جو کلر ہے, براؤن ہو سکتا ہے یا بیج ہو سکتا ہے, کچھ اور کلر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھیج دوں. مونس کے آپ دیکھیں سارے وزن کس پہ بنے؟ الف ممدودہ پہ بنتے. مذکر کے جتنے بھی وزن بنتے ہیں, یہ وزن بنتا ہے, یہ وزن کہلاتا ہے افعلو کا وزن کہلاتا ہے. یہ جو افعلو کا وزن ہے یہ فعل میں بھی ایک وزن میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ افعلو کا جو وزن ہے اس کو کہتے ہیں دراصل اسم تفضیل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم تفضیل کہتے ہیں. اسم تفضیل بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے, اس کو نوٹ کرنے سے ڈیٹیل ہم کبھی آگے موقع لگے گا تو پڑھیں گے ضرور. ویسے یہاں بھی کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اس میں تبدیل ہوتا ہے کیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سپرلیٹو نام. سپرلیٹو نام جس کو آپ کہتے ہیں سپرلیٹو. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو اس میں تبدیل ہے اس کے دو وزن ہیں. اس میں تبدیل کے دو وزن ہیں, مذکر کا الگ ہے, مؤنث کا الگ ہے. اس کا جو مذکر کا وزن ہے وہ ہے افعلو کے وزن پر, فعلاء. اور اس کا جو مؤنث ہے وہ کس فعلاء وزن پر ہے؟ فعلاء. فولاؤ. فولا کے وزن پر, افعلو اور فولا کے وزن پر. ٹھیک ہے جی. اس میں تبدیل کیا کرتا ہے؟ سپرلیٹو ناؤن ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بڑا, بڑے کی عربی کیا ہے؟ کبیر. کبیر. بڑے کو آپ کیا کہیں گے؟ کبیر. کبیر. کبیر کہیں گے نا اسی میں تو. سر کبیر. کبیر کا مطلب ہے بڑا. میں اب کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑا. اس کا مطلب میں سپرلیٹو ناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں. اکبر. تو میں کیا کروں گا, اس کو افعلا کے وزن کے اوپر اس کو ڈال دوں گا. اگر میں اس کو افعلا کے وزن پر ڈال دوں گا تو کیا بن جائے گا سر؟ اکبر. اکبر. کیا بن جائے گا؟ اکبر, بہت بڑا. میں اس کو اگر فولا کے وزن پر ڈال دوں گا تو کیا بن جائے گا؟ کبراء. کبرا. اکبر بہت بڑا مذکر میں, کبرا بہت بڑی مؤنث. میں اسی طرح سے آپ کو کہوں بہت چھوٹا, چھوٹے کو کیا کہیں گے؟ صغیر. اصغر. صغیر. صغیر. مجھے اگر اس کا اس میں تبدیل بنانا ہے بہت چھوٹا تو اصغر. صغرا. مؤنث بنانی ہو تو صغرا. صغراء. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت, میں کہنا چاہتا ہوں اچھا تو آپ کہیں گے حسن. بہت اچھا احسن. حسنہ. مؤنث بنانی ہو تو حسنہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ وزن ہے, اس میں تبدیل کہلاتا ہے, فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پوائنٹ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ والے جو وزن ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا, یہ سارے کے سارے غیر منصرف اوزان کہلاتے ہیں. ابھی اس وزن کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بات آپ کے سامنے آئی تو میں نے رکھ دی.
کیونکہ کچھ چیزیں آ جائیں اس کو ڈسکس کر لیں, اس کو پوائنٹ نہ بنائیں. جیسے اس دن میں نے آپ کو اشارے کے حوالے سے ایک چیز بتائی تھی اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا, اور میں نے کہا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ سمجھ میں آئے تو اٹھا کے باہر پھینک دیجیے گا, سوچیے گا نہیں اس پہ کہ آدمی بولے کہاں پھنسا دیا. جو اصل جو چیز آپ کی سمجھنے کی تھی وہ بس سمجھ جانی چاہیے. اب آپ نے یہ جو کلرز میں نے آپ کو لکھا ہے یہ اڈلٹ آپ نہیں لکھا ہے, اس کے پیچھے کو وجہ کیوں لکھا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں قمیص سفید ہے. جی قمیص سفید ہے. القمیص القمیص اب یہ مذکر ہے کہ مؤنث بیضاء ہوگا نہیں تو ابیض ہوگا. اچھا اب آپ نے کہا یہ قمیص آپ کا سوال تھا, آپ نے خود ہی زور سے بولا, پتہ نہیں آہستہ بولا, آواز پہنچ گئی. بہرحال یہ مذکر ہے کہ مؤنث, مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث, آپ بتائیے مجھے مذکر ہے کہ مؤنث, کیا یہ کرنا پڑے گا؟ مذکر لگ رہا ہے کیونکہ اس پہ قمیصۃن نہیں آپ دیکھیں اس کو ہمیشہ دیکھیں, ہر چیز کو کوئی بھی چیز آپ کریں نا گرامر کے حوالے سے کوشش کریں کہ اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کریں. کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں, چاہے آپ کو جملہ بنانا آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جملہ آپ سے بنے نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جملے اتنے خوبصورت بناتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن جب گرامر کی بات آتی ہے تو پھنس جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جملہ بنا ہی نہیں سکتے, لیکن آپ اسے گرامر کی بات کریں تو آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیتے. تو کنسیپٹ کلیئر کریں. کنسیپٹ اب آپ نے صرف فائنڈ کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث. تو ہم ایک بات تو پہلے جان چکے ہیں, مذکر مؤنث کا جھگڑا کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ نان لیونگ چیز ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی, کیونکہ لیونگ میں تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں, لیونگ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیونگ میں تو ہر جگہ پتا ہے کہ مذکر کیا اور مؤنث کیا. نان لیونگ کا ایشو ہے. تو القمیص یہ تو پتہ چل گیا نان لیونگ ہے. جی اب جب نان لیونگ آ گئی تو آپ نے دو چیزوں میں اس کو فائنڈ کرنا ہے. پہلی چیز علامت کی تھی. علامت آپ کو پتا تین ہی ہے. کون کون سی ہے؟ گولتا ہے, جی الف مقصودہ ہے, الف مقصورہ ہے. مجھے جی پتا ہے القمیص میں کہیں یہ تینوں چیز آ رہی ہیں نہیں, یہ اس کیٹیگری سے تو نکل گیا. اچھا آپ کو یہ بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے. جی تو آپ نے اس کو, اب آپ کے پاس ایک ہی کیٹیگری رہے گی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ کہیں اس میں نہ ہو. وہ کون سی ہو سکتی؟ سمائی. اب القمیص کسی شراب کا نام نہیں ہے, میں نے تو نہیں سنا آج تک. نہ ہی یہ کسی, مجھے بتائیے یہ کسی شہر ملک کا نام آپ کو لگتا ہے؟ نہیں نہیں. یہ کسی دوزخ کا نام آپ نے پڑھا کہیں؟ نہیں نہیں پڑھا. انسان کے کسی اعضاء کا نام نہیں لگتا ہے آپ کو؟ نہیں. ازا کا اچھا پھر آپ کے پاس جو 16 نام ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. جی یاد نہیں ہوتے کم سے کم آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. جی کہ قرآن مجید میں 16 استعمال, ان 16 نام کے نظروں کے آپ دیکھیں کہ نہ یہ السما ہے, نہ یہ ارض ہے, نہ یہ دول ہے, نہ یہ سبیل ہے, کوئی بھی نام نہیں آ رہا. نہیں یہ کیا ہے؟ جی ہمیشہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ نے اسم کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ اب آپ اس کو اور اس میں لے جائیں, عاقل ہے کہ غیر عاقل. پہلے تو میں نے آپ سے لیونگ نان لیونگ کہا نا, اب آپ کو آلریڈی ٹرمنالوجی آ گئی ہے نا عاقل غیر عاقل کی. آپ دیکھیں عاقل ہے کہ غیر عاقل. اگر غیر عاقل ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. عاقل میں تو کنفیوژن کبھی آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ. جی غیر عاقل آئے گا. غیر عاقل میں پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ اس کے علامت میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. علامت میں نہیں آ رہا, سمائی میں چلے جائیں, بہت ریئر کیس ہوگا. قرآن مجید میں تو جب سمائی میں جائیں گے نا
تو وہ جو 16 آپ کو میں نے الگ سے لکھ کے دیے ہیں نا جی وہی آپ کو ملیں گے. بہت ریئر کیس میں کوئی ایک آدھ مل جائے گا, بہت ریئر کیس میں. انسان کے جو اعضاء ہیں نا وہ پھر بھی آپ کو مل جائیں گے, ادروائز کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو القمیص, اب القمیص آپ کو پتا مذکر ہے, سفید رنگ ہے, کون سا لائیں گے, مذکر کا لائیں گے مؤنث کا لائیں گے؟ مذکر کا ہی لائیں گے, وہ تو اسی کے تابع کیا ہو ہوگا نا. جائے گا؟ ابیض القمیص ابیض. ابیض. جزاک اللہ خیر. اب یہ ابیض کس حالت میں آئے گا؟ یہ رفعی حالت میں ہی ہوگا رفعی میں تو ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کے اوپر تنوین نہیں ہے, نہیں ہے. جی بالکل کیونکہ غیر منصرف ہے. غیر یہ جو منصرف وزن ہے یہ جی. غیر منصرف کا وزن ہے. ایک چیز پوچھ سکتی ہوں انور صاحب, یہ جو آپ نے اس کا وزن لکھوایا ہے تو ہم اس کو پھر وزن کی طرح یاد بھی کرنا پڑے گا نا. نہیں ابھی آپ چھوڑ دیں, میں نے ابھی سے آپ بولتے بس آپ سب لوگ ایک وزن ذہن میں رہے. آپ ابھی صرف اگر اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتی ہیں تو 2 چیزیں نوٹ کر لیں کہ اس میں تبدیل ایک چیز ہوتی ہے, اس میں تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ سپرلیٹو نام. اور جی. اس میں تبدیل کے 2 وزن ہیں, 2 اوزان. ٹھیک ہے, ایک ہے الو کا اوزان اور ایک ہے فولا کا اوزان. آپ کو قرآن مجید میں مثال کے طور پر آپ نے کہیں آپ کو لفظ نظر آتا ہے, کوئی کلمہ نظر آتا ہے کبرا, جی آپ کو فوراً اسٹرائک ہو جائے گا کبرا کس وزن پہ آ رہا ہے. مؤنث. ابھی انیشلی نہ ہو لیکن تھوڑے سے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا. جی آپ کو فوراً آ مؤنث. جائے گا کبرا یہ فولا کے وزن پہ. اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو یہ مؤنث ہے اور دوسرا یہ اس میں تبدیل ہے. اب اس کا جو مجھے ترجمہ کرنا ہو کیا کرنا ہے؟ بڑا نہیں کرنا, بہت بڑی. بہت بڑا. جی 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 بہت بڑی یا سب سے بڑی. اللہ اکبر آپ کہتے ہیں جب تو کیا کہتے ہیں, ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. اللہ سب سے بڑا. جی اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا. ٹھیک ہے نا. یہ اس چیز کو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان رکھیں گے نا, چیزیں آپ کی بہت زبردست مزیدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. 2 اور کر لیتے آج کی, پھر ہم کلاس انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے. جی گاڑی لال ہے, کیا خوبصورت گاڑی ہے, لال رنگ چمکتی ہوئی فراری. السیارۃ السیارۃ حمراء حمراء. بتائیں آپ نے مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ حمراء آپ نے مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا سر؟ سر سیارۃ جو ہے وہ کیونکہ گولتا ہے, یہ گولتا کی وجہ سے وہ مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے مبتدا کے ساتھ خبر. ٹھیک ہے. ایک اور جی کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آسمان نیلا ہے. آسمان نیلا ہے. کون کرے گا؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ السماء ازرق. جی السماء ازرق. السماء ازرق. پکی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی سر یہی لگتا ہے سر. مجھے بتائیے آسمان جو ہے وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ سماوات السبع. سر سما مذکر ہی سر. ڈاکٹر صاحب جان دو, ساڑھی باری آن دو. یہ مؤنث بنے گا کیونکہ اس کے الف ممدودہ آ گیا اس میں. نہیں السماء کیا چیز ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. یہ تو آپ کی مؤنث کی جو لسٹ ہے 16 نام ہیں, زمین آسمان یہ سب اس میں شامل ہے. السماء. اور یہ کسی کی آواز آئی تھی الف ممدودہ. الف ممدودہ نہیں ہے یہ. جی جی بالکل سر. الف ممدودہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے الف ممدودہ کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتائی تھی, اس فعل میں جب جائیں گے تو خاص طور پہ
कोई भी इस्म में कोई भी फेल हो उसका एक बेसिक रूट वर्ड है, कोई भी हो, और जो बेसिक रूट वर्ड है वो मिनिमम 3 लेटर्स पर है। अगर मैं समा को मैं ब्रेक करूं तो अगर हम ये हमजा और अलिफ पर डाल दूं तो वर्ड तो सिर्फ 2 ही बचेंगे, सिर्फ सीन और मीम, तो 2 लेटर वर्ड नहीं बनेगा। तो समाओ पूरे का पूरा एक वर्ड है। तो समाओ क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस है। समाओ ज़रक़ाउ ज़रक़ाउ ज़रक़ाउ, आसमान नीला है, गाय पीली है, गाय पीली है। अल बकरतु सफराउ, अल बकरतु सफराउ, अल बकरतु सफराउ। ठीक है सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला इस्मिया का जो बेसिक सेशन था, इसको हम बेसिक कहते हैं। नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे जुमला इस्मिया सेकंड फेज में पढ़ाया जाता है, पहले फेज के अंदर मुरक्कबात करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं उसी तरह से करता हूँ जिस तरह से मैंने अपने उस्तादों से सीखा, और जो मैंने उनसे सीखा उसी तरह से सीखा, क्योंकि असल चीज़ तो जुमला है। कुरान मजीद के अंदर हर आयत कोई ना कोई जुमला है। हमने इसम शुरू किया है, इसमें हम जुमला इस्मिया कर रहे हैं। तो ये जितने भी जुमले अभी तक आपने बनाए जुमला इस्मिया है, इस सब के अंदर एक चीज नोट करें कि ये मुफरद अल्फाज मुफरद है। अल कमीस एक वर्ड है ना, एक ही लेटर है ना, अबियत, ये सब मुफरद है। जितने हामिद नेक है, हामिद मुफरद, नेक है नेक मुफरद। मरियम और ज़ैनब नेक है, तो मरियम और ज़ैनब मिलके मुब्तदा मुफरद, नेक है फिर मुफरद। ठीक है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मुफरद, नहीं उसकी खबर मुफरद, सारे मुफरद चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको आप देखिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से मुरक्कबात शुरू करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है वो। इसे ज़हन में रखें, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ कंसंट्रेशन रखें। तो अगली क्लास में मुरक्कब करेंगे, फिर उन मुरक्कब को टोटल 4 मुरक्कब में एक एक मुरक्कब करते रहेंगे। कुछ मुरक्कब ऐसे हैं कि जो एक एक सेशन में खत्म होंगे, एक आध मुरक्कब ऐसे हैं कि जो शायद 2 सेशन ले लेगा, या हो सकता है 3 भी ले ले। तो मुरक्कब करते रहेंगे और फिर उन मुरक्कब को हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप देखेंगे कुछ मुरक्कबात ऐसे होते हैं जो मुब्तदा भी बन जाते हैं और खबर भी बन जाते हैं। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो सिर्फ मुब्तदा बनेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको, कोई ऐसा भी मिलेगा जो ना मुब्तदा बनता है ना वो खबर बनता है, तो कुछ और ही बनेगा। तो मुरक्कबात इंशाल्लाह करेंगे। जब वो मुरक्कबात खत्म हो जाएंगे, फिर हम जुमला इस्मिया के अंदर जोर कैसा पैदा होता है, नफी कैसे आती है, सवालिया कैसे बनाते हैं, हसर का मफहूम कैसे आता है, निदा कैसे दी जाती है, ये सारी चीजें उसके अंदर मसाले फिर डलते रहेंगे। तो बेसिक आइडिया हमारा है कि पहले जुमला इस्मिया हमारा कंप्लीट हो। तो जुमला इस्मिया का जो पहला पार्ट था जिसको हम कहते हैं बेसिक जुमला इस्मिया, जिसके अंदर मुब्तदा और खबर बड़ी स्टैंडर्ड मुफरद मुफरद, यानी मुब्तदा भी मुफरद, खबर भी मुफरद। जुमला इस्मिया के कानून हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए। हम आगे जब इंशाअल्लाह ताला मुरक्कबात पढ़ेंगे तो वो मुरक्कबात सेकंड फेज में रखने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जुमला इसमें हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम मुरक्कबात करेंगे, मुरक्कबात जब एक दफा कर लेंगे तो हम फिर मुरक्कबात को उसी में जुमला में डालेंगे। और हम ये नहीं करेंगे कि पहले सारे मुरक्कबात करेंगे, हम एक एक मुरक्कब करेंगे, उसी एक मुरक्कब को फिनिश करने के बाद जुमला इसमें में डालेंगे, फिर दूसरा मुरक्कब करेंगे, फिर उसको जुमला इसमें में डालेंगे। और उसी दौरान आपको मैं कुछ चीजें भी भेजता रहूंगा, जहां जहां हम कुरान की आयत को ला सकेंगे लेके आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुरान मजीद में जो है वो हर आयत जो है वो पूरा जुमला है, लेकिन पूरा 100% जुमला इस्मिया फिर भी कुरान मजीद में एक बहुत लिमिटेड परसेंटेज, जो मेन परसेंटेज है वो फिर इस तरह से कॉम्बिनेशन है। जुमला इस्मिया कुछ पार्ट जुमला इस्मिया का एक हिस्सा, बाकी हिस्सा जुमला फेलियर का। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कॉम्बिनेशन आपकी बढ़ती रहेगी, चीजें आपके सामने वाजे होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी, और इंशाल्लाह आसान से आसान तर आपके साथ होती रहेगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला के साथ इस दुआ के साथ
جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی آپ سے پھر انشاءاللہ جمعے کے روز ملاقات ہوگی اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیا چیپٹر اپنا شروع کریں گے. ایکسرسائزز میں آپ کو بھیجتا ہوں. آپ لوگ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ ساتھی ایسے جو ریگولر ایکسرسائز کر کے بھیجتے بھی ہیں اور اکثر نہیں بھیجتے. ان سے میری اتنی گزارش ہے کہ جب میں آپ کو جوابات بھیجتا ہوں تو کم سے کم اسی کو ریویو کر دیا کریں. کہ دیکھیں جب تک آپ کریں گے نہیں, جب تک آپ اپنے قلم کو استعمال نہیں کریں گے اور آپ اگر یہ ایزیوم کرتے رہیں گے کہ نہیں سب صحیح ہے ہو جائے گا, اللہ کرے ایسے ہی ہو, لیکن اس میں بعض دفعہ مشکلات آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس مقصد کے لیے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. بارک اللہ ولکم آمین. ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. جزاک اللہ.